السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دو گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس تھی۔ میں نے بولا، آؤ۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کے باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بھیجنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ میں ہوٹل کے سامنے رکا، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں آفس کے طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائے، میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ وہ حیران تھی، میرے آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ آئے۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا؟ وہ یہ سن کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں میں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر یہ فرس سے 10,000 نکال کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسوؤں کو روکے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلوایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتانا، بہت درد دیا زندگی نے؟ یہ سننا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو۔ اس نے مجھے سمجھ چکا تھا کہ کوئی بات بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام ہے، ڈرو نہیں۔ خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی نہیں۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط سمجھا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ داروں نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر لیے بھٹکتے لگی، تو نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس سے سڑک پہ کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا، حالات کے ستائے ہوئے کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں نے زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے کہا، تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور آفس کے اوپر والے ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، گود میں اٹھا لیا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل میں روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی، آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا،
وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔ میں نے اسے کہا جا کر سو جائے۔ اپنے آفس روم میں گیا، میرے سامنے سے وہ چہرے گزرا جو ایک لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو، تم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی تخلیقیاں کیا ہوتی ہے، زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بوجھ کر اجارنے والے لڑکیوں کو طلاق لینا آسان ہے، اس کے بعد جینا موت ہے۔ کبھی ساس کا رونا، کبھی ننن کا سپانا، کبھی چٹائی سے لڑائی، یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں ہے۔ کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ہزاروں آنکھوں کے آنسو دے کر اپنے گھر کو آباد رکھو۔ خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سگی بہنیں، سب وقت کے ساتھ چہرے بے نقاب بدل لیتے ہیں۔ ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا۔ ہاں میری قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کے ساتھ بھی ہو وہ تمہارے ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ سب کچھ گزرے۔ ہم سفر جیسا بھی ہو وہ تمہارے لباس ہے۔ یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانہ گزر، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا، اب رشتوں سے کھلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھی بھی سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پر لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، برہم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بآخر یہ ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواروں سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارے سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشی نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہوں میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ روتی رہ جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہے پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کو ہم سفر بنو گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی۔ خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی، اور جانتی ہے اس کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے، محبت کے چھوڑنے والا، وعدے ہو یا نکاح کے طلاق دینے والا۔ بدبخت عورت، خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پر لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر آلودہ لہجے پر، کبھی شوہر کے انا پر خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے مردہ۔ اگر سمجھ جاؤ میری اس ویڈیو کو تو دیکھ کر شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازاروں، جن کو جتنی بھی عزت دو وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونقیں بننا پسند کرتی ہے۔ پھر ایسی بدبخت عورت ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ساتھ میں کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ پائے۔ پھر ملیں گے ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔